اب میں اس جمعہ کے خطبہ میں ایک حوالہ دوں گا جو دہرا دوں کہ بڑا دیوبندی عالم اندروں مشہور جو ساری دنیا کو للکارتا الیاس گمن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے بریلویت 500-600 صفحے، میں چھوڑتا نہیں کوئی، سب پڑھتا ہوں کہ یہ کیا بمباری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اس کا حل سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں بریلوی نے کیا سوچنا کہ یار اپنے ایک مسلمان گروہ پر اس نے وہاں ٹھٹھا اڑاتے ہوئے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ میں اس نوبت کو پہنچ گیا، میں اپنی بیماریاں بڑھاپے کی وجہ سے، جہاں عالم کے لیے بھی سنتیں جو ہے نا مقدہ وہ معاف ہو جاتی ہیں خدا کے نفل، میں نے نفل چھوڑ دیا مگر سنتیں پھر بھی ادا کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس سٹیج پر ہوں کہ جہاں سنتیں بھی معاف ہو جاتی، وہاں لکھتا ہے گھومن کہ یہ مسئلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، یہ کہتے ہو، اس نے یہ گپ مار دی کہ سنتیں معاف ہو جاتی۔ اللہ کے بندے اور تو گزارا تم رد المختار فتاوی شامیہ ہی دیکھ لیتے سنن نوابط کا بیان تو تمہیں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ جو عالم دین ہے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے اس کے لیے سنتیں جو ہے نا معاف ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے علماء جو ان کو کہا سنتیں چھوڑو، یہ خلق خدا جو بیٹھے ان کو دین بتاؤ، فرض ہی کافی ہے۔ اور کئی علماء نے یہ کہا کہ سنتیں فجر کی 2 پڑھ لے عالم، اس کی ذرا دیر باقی اس کے لیے معاف۔ کتاب میں فتویٰ، اتنی بڑی کتاب للکار کر لکھ رہے، پتہ تمہیں ہے ہی نہیں تمہاری کتاب میں مسئلہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے بم نہ برتا، نہ بریلویوں پر، نہ شیعوں پر، نہ دیوبندیوں پر۔ بریلویوں میں جو رسالہ لکھا خدا خط، اس کا بھی اس خطبہ میں ذکر کرنا کہ ایک جاہل کہتا ہے کہ سب کا نماز جنازہ درست ہے نماز پر، وہ جاہل میں ہی نام لیے گئے، ایک جاہل یہ کہتا، حالانکہ یہ ہے یہ ہے یہ سب ان روایتوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ مفتی صاحب میں کوئی جان ہے، خدا کے لیے امت کو لڑانے سے بعد آؤ، یہ جو روایتیں تمہیں لکھ رہے ہو جھوٹی ہیں، جن میں سے ایک نمونے کے طور پر ریکارڈ وہاں ہی کرانی کہ ایک جنازہ آیا اور کوئی مثال نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا، لوگوں نے پوچھا حضور آپ سے سب کا جنازہ پڑھ لیا، اس کے فرمایا یہ حضرت عثمان رضی سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اس سے بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جو شیعہ وہ بغض رکھتے ہیں اس لیے ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھے، جو پڑھے گا نکاح ٹوٹ۔ بھائی یہ جہاں لکھی ہے ترمذی میں، وہاں آگے تو لکھا ہوا کہ اس کا فلاں راوی جو ہے سارے علماء حدیث کے نزدیک کو ضعیف، ظلم کرتے اتنی چوری کہ جس کتاب سے نقل کر رہے اس کے آگے لکھا ہو کہ یہ کس ساری کی۔ تو یہ باتیں جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے جو بندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، سارے مولوی جھوٹ پر ہو گئے، جھوٹ سے کام چلاتے ہیں، جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہاں بات کچھ اور ہے، دکان چمکانے کے لیے اللہ سے نظر ہو جائے، ورنہ اگر یہ اللہ سے ڈر جائے نا اور گروہ بندی تو اگلے دن ہی صلح ہو گئی، اکٹھے نماز پڑھیں گے، محبت کریں گے۔ کیا ہے باتیں مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوگا قیامت ہے، دنیا کی سب امتوں میں اختلاف ہے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں گروہ ہیں، اور آپ نے ویسے کرتے ہیں، یہ علم کو بڑھنے کر رہی ہے، آگے بڑھے تحقیق ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی بات ہے کہ مار دو اور گزر دو۔ تو 2 مثالیں دی دی کہ گمن نے جو کہا کہ سنتے حرم نہیں چھوڑ سکتا، یہ اندردار جھوٹ بولا۔ اب گمن صاحب یہاں آئیں گے نا دیوبندی، تو میں ساتھیوں سے مجھے یار اس کے پاس لے جاؤ، کتاب دکھاؤں کہ اس سے بڑی تمہاری ہنسیوں کی کوئی کتاب ہے، صاف تو لکھا ہوا کہ حرم فرض ہی پڑھ لے اور سنتے چھوڑ سکتے، دین سکھانا زیادہ ضروری۔ اور یہ جو حضرت عثمان رضی سے بغض رکھنے والے کی جنازے کی بات ہے، یہ روایت صحیح نہیں۔ اور یہ آپ بیان نہیں کروں گا، میں اشارہ کر دوں کہ اس خطبے میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول کو قرآن میں حکم آیا تھا کہ کوئی منافق مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑے، اور کئی منافقوں کو حضور جانتے بھی تھے، مگر ایک بھی واقعہ نہیں کو دکھا سکتا کہ بعد میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار کیا، پھر حضرت عثمان والی چھوٹی گا نہیں، باقی کسی کا نہیں پڑھا، وہ منافق کہاں چلے گئے، ایت واپس چلی گئی۔ یہ سوال سارے علماء مجھے بتائے کہ پھر جو حکم تھا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھ، مرے وہ کیوں نہیں آپ نے جنازہ چھوڑا، کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ بھی قرآن میں تھا کہ اے نبی کافروں سے جہاد کر اور منافقوں سے، یہ بھی قرآن کیا آپ نے جہاد کیا، مدینے میں منافقوں کے ساتھ جنگ لڑی، پھر ان ایسوں کا کیا گناہ؟ حال میں بتاؤں انشاءاللہ ہوا انشاءاللہ۔ 2 حضور نے عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، صاحب تو حکم تھا کافروں سے بھی جہاد کر، منافق کوئی جہاد نہیں، منافق رام سے مدینہ میں ولا تصلی علی احد منہم مات،
ان میں سے کوئی مرے تو ہر روز اس پر نماز ادا نہ پڑے تو پھر مرے ہی آپ کی زندگی کیوں جناب پڑھتے رہے؟ ایک بھی قصہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ آیا ہو جنازہ تو آپ نے کہہ لیا قرآن نے مجھے روک لیا میں منافق کا جنازہ نہیں. بڑا مشکل سوال ہے اور حل اس کا انشاءاللہ جمعہ میں